کچھ بھی نہ خدا کی قسم سرکار کا صدقہ ہے، آپ کے میلاد کا صدقہ ہے۔ بس توجہ میری طرف رکھنی، وقت بہت کم، بہت تھوڑا ہے۔ آج دنیا یہ بھی کہتی ہے کہ یہ جشن کہاں سے آ گیا، یہ کہاں سے جشن آ گیا۔ توجہ سے سنتے جائیے گا۔ 14 اگست کو کیا کرتے ہو؟ جشن آزادی، جشن آزادی، آزادی کا جشن۔ کوئی ملوانا مر جانا بولتا نہیں، فتویٰ نہیں لگاتا، اور جب میلاد آتا ہے ہر کوئی کھڑکی سے منہ نکال کے اور اسپیکر پہ کہتا ہے یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ ارے تجھے پاکستان کا جشن بدعت نظر نہیں آتا، سرکار کا میلاد کیوں بدعت نظر آتا ہے؟ اور سعودی عرب جب سعودیہ کا جشن ہوتا ہے، سعودیہ والے جب اپنا دن مناتے ہیں، انگریزوں سے جب آزاد ہوئے، اب جب وہ دن آتا ہے تو جشن مناتے ہیں، اور نام کیا ہے؟ عید الوطنی۔ سعودیہ والے کہتے ہیں کہ عید الوطنی، کہ وطن کی آزادی کی عید ہے۔ اس وقت کوئی نہیں بولتا، یہ ریالی ملا، وہاں کا مال کھانے والے، یہاں پر بڑے بڑے مدرسے اور مسجدیں بنانے والے، سعودیہ کا جشن ہو تو ان کی زبانیں بند ہوتی ہے، پاکستان کا جشن ہو زبانیں بند ہوتی ہیں، سرکار کا میلاد آئے تو ان کی زبانیں کھلتی ہیں کہ میلاد بدعت ہے، میلاد بدعت ہے۔ کتنے بدبخت ہیں جس مدنی یار کے صدقے میں یہ کائنات وجود میں آئی ہے، اس کی آمد کا دن انہیں بدعت نظر آتا ہے۔ ہم نے پوچھا یہ بدعت کیوں ہے، تو کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس طرح نہ جشن منایا، نہ عید منائی، نہ اپنی میلاد کی خوشی میں میلاد کیا، نہ حکم دیا۔ تو جو آپ کے زمانے میں، ظاہری زمانے میں چیز نہیں تھی، وہ بدعت ہے، وہ بدعت ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر مولانا سنو، اگر میلاد کا حکم آپ نے نہیں دیا، یہ بدعت تم نے کہہ دیا، آپ نے نہ کیا، یہ بدعت کہہ دیا، صحابہ نے نہ کیا، حالانکہ صحابہ کی حدیثیں بھری پڑی ہیں، انہوں نے کیسے کیسے میلاد منایا، کیسے کیسے جشن منایا، حدیثوں میں ہے۔ اگر کسی اندھے کو نظر نہ آئے تو ہم کیا کریں؟
پھر ہمارا قصور. اب چمگادڑ چام چٹھی وہ سورج کو دیکھ نہیں سکتی اور کہے کہ سورج ہے نہیں. اب سورج کا قصور نہیں ہے، اس اندھی کو نظر نہیں آتا. حدیثیں بھری پڑی ہیں، اگر کسی کو نظر نہ آئے تو اندھے کا قصور ہے. حدیثیں تو موجود ہیں. مختصر عزیزان محترم، اب عید الوطنی بھی منائی جاتی ہے اور جشن بھی منایا جاتا ہے. جب میلاد آتا ہے تو بدعت. اب غور کرتے جائیے گا نوجوانوں، سارے اس کو اپنے ذہنوں میں بٹھاؤ، دلوں میں بٹھاؤ. اگر میلاد بدعت ہے تو پھر کچھ بھی نہیں بچے گا. سب سے پہلے آ جاؤ اللہ کے قرآن کی طرف آ جاتے ہیں. آج جو قرآن کتابی صورت میں ہے، یہ آقا علیہ السلام نے نہ حکم دیا تھا، نہ اس طرح آپ نے قرآن کو ترتیب سے بنوایا تھا. سب سے پہلے قرآن بدعت ہے، پھر 30 پاروں کی ترتیب آقا علیہ السلام نے نہ کی ہے، نہ حکم دیا ہے کہ 30 پارے اس طرح کیے جائیں. پھر یہ قرآن کے 30 پارے بھی بدعت ہو گئے. پھر قرآن کی یہ 114 سورتوں کی ترتیب ہے. آقا علیہ السلام نے یہ بھی نہیں فرمایا یہ سورت اس طرح، یہ سورت اس طرح، اس کا نمبر یہ، اس کا نمبر یہ. تو یہ 114 صورتیں بھی گئی، بلکہ الحمد سے لے کے والناس تک سارا قرآن بدعت. اس کے اوپر زبریں نہیں تھی، یہ بھی بدعت. اس کے نیچے زیریں نہیں تھی، یہ بھی بدعت. یہ جو پیش لگائی یہ بھی بدعت، اور یہ جو 7 منزلیں ترتیب دی یہ بھی بدعت. اب بتاؤ قرآن سارا بدعت ہے، کہاں جاؤ گے؟ پھر قرآن سے بھی فارغ ہو گئے. قرآن کے نام پہ چندے لینے والے، کھانے والے، مر جانے ملوانے. اب آؤ قرآن کو بچاؤ. کیسے بچاؤ گے؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ آواز سمجھ آ رہی ہے؟ ایک اور کم کریے. تو قرآن بدعت. آ جاؤ بخاری شریف. بخاری شریف کا بابا بھی پیدا نہیں ہوا تھا، اب بخاری کا رٹا لگایا جاتا ہے. بخاری، پوری بخاری شریف بھی بدعت. آقا علیہ السلام کے زمانے میں یہ بھی نہیں تھی. مشکات شریف یہ بھی بدعت، مسلم شریف یہ بھی بدعت. ساری سیاستہ یہ ساری بدعت ہے. بتاؤ کہاں جاؤ گے؟ حدیث بھی گئی کیونکہ بدعت ہے، اور کہتے ہیں ہر بدعت گمراہی ہے. پھر بخاری بھی نکالو، مشکات بھی نکالو، مسلم بھی نکالو. اب پھر قرآن کا ترجمہ بھی نہیں تھا، یہ بھی بدعت. قرآن کی تفسیر یہ بھی بدعت. پھر اس سے بھی گئے. حدیث کا ترجمہ نہیں تھا، یہ بھی بدعت. درس قرآن کی یہ جو عام صورتیں یہ بھی نہیں تھی، یہ بھی بدعت. درس حدیث کا جو نظام ہے، درس نظامی جو مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، اس وقت یہ نظام نہیں تھا. علم النحو نہیں تھا، علم الصرف نہیں تھا، یہ ساری ترتیب نہیں تھی. درس نظامی بھی گئی، دورہ بخاری بھی گیا. اب بتاؤ کیا بچے گا؟ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، تمہیں پتہ ہونا چاہیے. وہ خالی کہتے ہیں کہ میلاد نہیں سی ہے، کتھوں کٹ لیا جائے عید یہ کتھوں کٹ لے جائے. انہوں نے آکھو اگر یہ میلاد بدعت ہے پھر قرآن تو بھی چھٹی کرو. قرآن بھی بدعت ہے. ادوں اس صورت دے اندر قرآن حدیث نہیں سی ہے. اللہ اکبر. اگر منصورہ والے مودودی صاحب دا دینا ہے او منان بدعت نہیں. مولانا فضل الرحمان اپنے ابے دا جشن منائے، مفتی محمود دا او بدعت نہیں. دوسرے تیسرے اپنے وڈیاں دے دن منان او بدعت نہیں. انہاں مر جانیاں نوں جدوں یاد آندا ہے سرکار دا میلاد، اے کوئی بدعت نظر
پھر ساریاں گلاں چھڑ دیو، نیڑے آ جاؤ۔ جڑا کہے کہ میلاد بدعت ہے اس سے پوچھو تو بھی نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو بھی نہیں تھا، تو بھی بدعت ہے، لہذا تو بھی مر جا، مک جا، مٹ جا، دفع ہو جا، جان چھوڑ دے، کیونکہ تو بھی نہیں تھا، تو بھی بدعت ہے۔ اگر میلاد کو بدعت کہیں گے یہ ملوانے بھی مر جانے، نہیں بچیں گے۔ اصل میں بات کیا ہے؟ بات یہ ہے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی ہے، ان کی آل سے دشمنی ہے۔ ان کو میلاد سے تکلیف نہیں، تکلیف ہے تو آقا علیہ السلام سے تکلیف، آپ کی ذات سے تکلیف، آپ کی اولاد سے تکلیف کیوں ہے؟ اشارہ دے کے آگے چلتا ہوں۔ سب کے سب سنی تھے، سارے صحابہ سنی تھے، سب صحابہ سنی تھے۔ اب سلسلہ آگے چلتا گیا، دین بڑھتا گیا، تابعین تبع تابعین، یہ سلسلہ چلتا گیا۔ انگریز نے، یہود و نصارہ نے، آقا علیہ السلام نے بھی فرمایا، اللہ نے بھی فرمایا، یہ یہود و نصارہ یہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، ان سے تعلق نہ جوڑنا، ان یہودیوں سے رشتہ نہ جوڑنا، یہ تمہارے کبھی نہیں ہو سکتے۔ پھر یہودیوں نے ان مسلمانوں کے اندر سے بکنے والے لوگوں کو خریدا اور خرید کے کبھی ایک فرقہ بنایا، کبھی دوسرا فرقہ بنایا، کبھی تیسرا فرقہ بنایا۔ اب اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہی ہے کہ مسلمانوں کے سینوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار نکال دیا جائے، آقا علیہ السلام کا پیار نکال دیا جائے، کیونکہ جب پیار نکل جائے گا یہ امتی بیکار ہو جائے گا۔ اب صحابہ، انگریز نے یہ کیوں سوچا، یہ کیوں غور و فکر کیا، اس نتیجے پہ وہ کیوں پہنچا، اس نے کیوں خریدنے شروع کیے؟ یہاں پہ ایک بات یہ عرض کرتا ہوں، ساتھ پہ دوسری بھی عرض کرتا ہوں کہ انگریز نے جب دیکھا، صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھا، صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھا اور پڑھ کے دیکھا کہ یہ صحابی وہ ایمان والے ہیں، وہ عقیدے والے ہیں کہ اپنے آقا علیہ السلام پر اپنے بچے بھی نثار کرتے ہیں، اپنا گھر بھی قربان کرتے ہیں، اپنی جان بھی قربان کرتے ہیں، اپنا سب کچھ اپنے نبی کے نام پر نثار کر دیتے ہیں۔ آیا کہ اس میں راز کیا ہے، اس میں بات کیا ہے؟ اس نے جب غور کیا، جب نتیجہ نکالا، اسے ایک بات سمجھ میں آئی کہ یہ صحابی بھوکے بھی ہوتے ہیں، تب بھی تین دن جنگیں لڑتے رہتے ہیں، تب بھی انہیں اپنی جان کی فکر نہیں۔ اس نے غور کیا کہ صحابیات اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے آ جاتی ہیں اور آ کے پیش کر دیتی ہیں، آقا جہاد کے لیے ہمارے ان بچوں کو قبول فرما لے، ان بچوں کو لے لے۔ آقا فرماتے یہ جہاد کے قابل نہیں، جب یہ جوان ہوں گے، یہ بڑے ہوں گے، پھر لے جائیں گے۔ عرض کرتی ہیں آقا علیہ السلام ان بچوں کو لے جائیں، ان بچوں کو لے جائیں، یہ بچے ہمارے مجاہدوں کو پانی پلائیں گے، ہمارا نام بھی آئے گا جنگ بدر میں، احد میں، خندق میں، جب نام لکھے جائیں گے ہمارا نام بھی آئے گا، فلاں بی بی کا بیٹا بھی تھا، فلاں بابے کا بیٹا بھی تھا۔ ان کے اندر اتنا عشق تھا۔ اور پھر یہاں ایک اشارہ دے دوں، ایک بی بی جنگ میں اعلان ہوا، پتہ یہ چلا، مشہور ہو گئی بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ شہید ہو گئے۔ اب ایک بی بی کو جب پتہ چلا، وہ آ رہی ہیں اور ایک صحابی ملے اور صحابی نے بتایا، اے بی بی
تیرا بیٹا شہید ہو گیا۔ اس نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پوچھا بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں، میرے آقا کا حال کیا ہے، اور پوچھتی ہے میرے آقا کے بارے میں بتاؤ۔ آگے گئی، دوسرے صحابی ملے، اے میری بہن تیرا شوہر بھی فوت شہید ہو گیا۔ اس نے کہا انا للہ، ٹھیک ہے اب یہ بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں۔ پھر آگے گئی، پھر ایک شخص ملا، صحابی ملا، تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا، اور ایک روایت میں ہے کہ والد بھی شہید ہو گیا۔ اب والد بھی گیا، بھائی بھی گیا، بیٹا بھی گیا، شوہر بھی گیا، مگر جذبہ یہ ہے آقا علیہ السلام سے پیار یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کے بارے میں بتاؤ ان کا حال کیا ہے، وہ کیسے ہیں۔ اب سب نے بتایا وہ ٹھیک ہے، عرض کرنے لگی بتاؤ کہاں ہے، صحابی نے بتایا فلاں جگہ پہ ہے۔ اب اماں دوڑتی دوڑتی اس مقام پہ جب پہنچی، آقا علیہ السلام کا بددعا والا مکھڑا دیکھا، واللیل کی زلفیں دیکھی، علم نشرہ کا سینہ دیکھا، ید اللہ کے پیارے پیارے ہاتھ دیکھے، طاہرہ کی جبین دیکھی، یاسین کے سہرے دیکھے، لامرکہ کی جان دیکھی، لا اقسم بہذا البلد کے قدم دیکھے، وما ینطق عن الہوی کی زبان دیکھی۔ عرض کرنے لگی آقا میں نے آپ کو دیکھ لیا، میرے سب غم دور ہو گئے۔ اب ان کے اندر یہ جذبہ، اب دیکھیے غور کیجئے، اس کو خالی کانوں کا چسکا نہ سمجھے، ذرا اس پہ غوطہ لگا کے غور کریں۔ بیٹا بھی گیا، بھائی بھی شہید ہو گیا، واپس نہیں آئے گا، وہ بیٹا بھی واپس نہیں آئے گا، بھائی بھی واپس نہیں آئے گا، شوہر بھی واپس نہیں آئے گا، بابا بھی واپس نہیں آئے گا۔ اس کے سینے میں پیار کیسا تھا، اس کے سینے میں محبت کیسی تھی۔ آقا علیہ السلام کو دیکھا، دیکھ کے کہتی ہیں آقا تمہیں دیکھ لیا، میرے غم بھول گئے، نہ بھائی یاد رہا، نہ بابا یاد رہا، نہ شوہر یاد رہا، نہ بیٹا یاد رہا، یاد رہا تو مدنی تاجدار رہا۔ اب دائیں بائیں خیال نہ کریں، خیال میری طرف رکھیں، چاہے سو جائیں، رج کے سموں پر اکھاں کھلیاں رکھے آجائیں۔ اب اماں کا جذبہ یہ ہے، خبر ملی بیٹا شہید ہو گیا، اماں کو چاہیے تھا سر پہ کپڑا باندھ لیتی، سر پہ ہاتھ مارتی، ہائے ہائے میرا بیٹا مر گیا، فوت ہو گیا۔ شوہر کا سنا تو اور بین کرتی اور رولا ڈالتی، مگر محبت مصطفیٰ ایسی ہے، کہا میرے آقا تیرے قدموں پہ بیٹا بھی قربان، بھائی بھی قربان، شوہر بھی قربان، میرا بابا بھی قربان، میرے آقا میں بھی تیرے صدقے اور قربان، تو ہے کائنات کی جان، ہمارا دین اور ایمان۔ اس کو یوں کہہ لیجئے خواجہ غلام فرید کی زبان میں، میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرے فرض فرید حج زکات صوم صلاۃ اذان بھی تو، میرا ذکر بھی تو، میرا فکر بھی تو، میرا ذوق بھی تو، میرا شوق بھی تو، زند جان بھی تو، جے یار فرید قبول کرے، جے یار فرید
جملے پہ مدینے کی عرب کی ایک اماں کا اتنا پیار ہے، ایک بی بی کا اتنا پیار ہے، غور کرو صحابہ کا کتنا پیار ہوگا، صحابہ کے پیار کا جذبہ اتنا ہوگا، غور کرو پیارے صدیق کا پیار کیا ہوگا، پیارے صدیق کا پیار اتنا، علی کا پیار کیا ہوگا، عمر کا پیار کیا ہوگا، عثمان کا پیار کیا ہوگا۔ ارے جس کا پیار ہے اسی کا بیڑا یہاں بھی پار ہے، وہاں بھی پار ہے۔ زندگی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب جب انگریز نے، اس یہودی نے دیکھا ان مسلمانوں کے دلوں میں مدنی آقا علیہ السلام کا پیار ہے، اسی پیار کا نام ایمان ہے، اسی کا نام قرآن ہے، اسی کا نام اسلام ہے، انہوں نے کہا یہ پیار سینے سے نکال دو، پھر یہ خالی ہے۔ پھر اس نے چال چلی۔ اب یہاں پہ ایک حدیث بھی ساتھ عرض کر دوں، آقا علیہ السلام کی ولادت مبارکہ جب ہوئی، شیطان رویا، پتہ نہیں اسے کیا ہویا۔ حدیث مبارکہ میں حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں جب آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی، آسمان والوں نے زمین والوں کو مبارک دی، چرند نے پرندوں کو مبارک دی، آپس میں جانوروں کو مبارک دے رہے ہیں، دریا کے اندر مچھلیاں مبارک دے رہی ہیں، درختوں کو مبارک، پہاڑوں کو مبارک، بگیاڑوں کو مبارک، بکری کو مبارک، اونٹ کو مبارک، ہر کوئی مبارکیں دے رہا ہے، جشن منا رہا ہے، اس لیے کہ آقا علیہ السلام کا میلاد ہوا ہے۔ پر ایک رویا، بڑا ہی رویا، وہ کون تھا؟ وہ شیطان تھا، عزازیل تھا، وہ رویا۔ اور جب شاگردوں نے دیکھا، چیلوں نے دیکھا، سب اکٹھے ہوئے، جمع ہو کے آ گئے، آ کے عرض کرنے لگے استاد جی تم تو بڑے دلیر ہو، آج سے پہلے ہم نے کبھی تمہیں روتا نہیں دیکھا۔ کہنے لگا کہ بات ہی